پاسپورٹ سارے بھیجو. میں کہیں پہ بیٹھا ہوا, میں نے ٹک ٹاک کا حساب لگایا ہے, مجھے جلدی سے سارے پاسپورٹ بھیج دے جلدی. السلام علیکم ناظرین, میں میاں عمران ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے. ویسے تو دنیا میں لوگ بہت بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی کبھی بڑی تو کبھی چھوٹی سزائیں ملتی ہیں. پاکستان میں جرائم کی نوعیت بھی اب بدل گئی ہے. کئی دفعہ مثبت جرائم ہوتے ہیں اور کئی دفعہ منفی جرائم ہوتے ہیں. آپ کہیں گے مثبت جرائم کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں, اگر آپ کسی مافیا کے, پنجابی کے اندر کڑکے چڑھ گئے ہیں, تو آپ کا وہ جو نیک قدم ہے وہ بھی آپ کے لیے جرم بن جاتا ہے. میرے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں, ہم نے اس پر گزشتہ پروگرام بھی کر رکھا ہے جس میں ہم نے آپ کو عمرہ کرنے کی جرم کے پاداش میں ملنے والی سزا جو ہے وہ آپ کو دکھائی تھی. لوگوں کو کس طریقے سے مالی طور پر, جذباتی طور پر نقصان پہنچایا گیا. اور اس سے بھی بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ خود ریاستی ادارے جن کا کام معاونت کرنا تھا, جن کا کام ظالم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا, ان کی جانب سے بھی ہری جھنڈی دکھائی جاتی رہی مافیاز کو مبینہ طور پر. اور وہ پنجابی کے اندر گڈ کے رکھو, ٹھیک ہے چل رہا ہے بھئی, اتنے سارے مسئلے ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ. لیکن آپ جسٹ امیجن اباؤٹ دا فیملی جس کا 20-22-25 لاکھ روپیہ چلا گیا, جو اس نے دن رات محنت کر کے اکٹھا کیا تھا کہ وہ رب تعالیٰ کہ حضور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں گے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے جائیں گے, اور اپنی روح کی تسکین اور دین اسلام کی تکمیل کی خاطر جو ہے وہ ایک عمرے کی سعادت قبول کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ایک اور متاثرہ خاندان, بلکہ آج کے پروگرام میں ایک نہیں کئی متاثرہ خاندان آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بھی ڈسے میں مافیاز کے, پر اس مجدھار میں کہیں نہ کہیں اکیلے بہتے پھر رہے ہیں. No one is there to support them. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آمین. عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم ود فیملی عمرہ کرنا چاہتے تھے. یہ میری وائف ہیں, 7 سسٹر ہیں میری, وہ میری سالی ہیں, یہ میرے بچے ہیں. ہم بچوں سمیت سارا گھر جو ہے نا وہ عمرے کے لیے ہم ان کے پاس گئے تھے. کتنے پیسے دیے تھے آپ نے عمرے کے؟ ہم لوگوں نے تقریباً 25 لاکھ دیے. 25 لاکھ روپیہ. جی 25 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا ایک متوسط خاندان کے لیے, ایک وائٹ کالر فیملی کے لیے, جی بالکل واقعی بہت مشکل, جوکھن بہت ہے, بہت مشکل, عام معاملہ نہیں ہے. جی بالکل نہیں. آج کے دور میں 25,000 اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی ہمارے بلکہ کچھ پیسے کم ہوئے ہیں تو ہم نے, میری وائف نے اپنا زیور تک بیچ کے تو ہم لوگوں نے بیچ میں پیسے ڈالے. عمرہ کرنا ہے جی ود فیملی, کیونکہ ہم اکیلے نہیں, باجی جو ہیں عمر میں بڑی ہیں زیادہ, تو وہ اکیلا نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ ہم سب اکٹھے کریں, ان کا بھی آسرا بن جائے. ہم لوگ سارے جو ہے نا. کتنے لوگ جانا چاہ رہے تھے؟ ہم 10 لوگ. 10 لوگ, یعنی آپ کا پورا گروپ آپ کی فیملی ہی تھی؟ جی. کس کے ہتھے چڑھ گئے؟ یہ فہد نامی شخص ہیں, یہ حفیظ گیٹ وے ٹریول ہے ان کا. جی گیٹ وے ٹریول تھا ان کا, حفیظ پلازے میں, حفیظ سینٹر کے بالکل سامنے. اچھا جی. تو تب سے لے کر ابھی تک, پہلے رمضان تک تو میں گولیاں دیتے رہے ہیں, پھر کبھی فہد بیمار ہو جاتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں. فہد بیمار ہو جاتا ہے, اس سے عمرہ بند ہو جانے کا کیا تعلق ہے؟ پیسے غائب ہو جاتے ہیں. بس وہ میں آج کل میں یہی کر رہے تھے کہ آج کل ہم لوگوں کے بیگ تک باندھے ہوئے ہیں, سامان سارا ہم لوگوں نے ریڈی کیا ہوا تھا, اکتوبر میں ہم نے جانا تھا, لیکن تب سے ابھی تک ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا, کوئی رسپانس نہیں دے رہی. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کون آپ کی فیملی کی طرف سے ڈیل کون کر رہا تھا؟ یہ میری بڑی باجی جو ہیں یہ ڈیل کر رہی تھی. یہ ماں جی جو بیٹھی ہیں؟ جی. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ماں جی کیا عمر ہے آپ کی؟ میں تو ریٹائرڈ ہوں, 72. 72. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, آپ کے خاندان پر, آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. ماں جی عمرے کا ارادہ تھا؟ جی بالکل. پہلے کبھی گئے؟ نہیں, پہلے نہیں گئی. پہلی دفعہ ہی خواہش تھی؟ جی. تو یہ پوری فیملی پھر آپ کے ساتھ جوڑ کر جا رہے تھے؟ میں نے کہا اکیلے نہیں جانا, میں سب کو ساتھ جاؤں گی, میں اکیلی وہاں اچھا لگے گا. ویری گڈ. وہ پھر میری بہن کی 2 بچے اور میری بہن بھی, وہ بھی تیار ہوگی. اس طرح ہم 10. یہ منا جو آپ کی گود میں, یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ یہ میری نواسی ہے. نواسی آپ کی؟ ہاں جی. تو نواسی کو بھی لے کے جانا تھا آپ نے؟ ہاں جی, اس کو بھی, وہ میرا بیٹا ہے. یعنی وہ چھوٹا بچہ, یہ نواسی, ان کو بھی ساتھ لے کے ہاں جانا جی. تھا, اور یہ سب پیسے پھنس گئے؟ ہاں جی.
یہ آپ کو کہاں سے ملے تھے بھائی صاحب گیٹ وے ٹریولز والے؟ یہ نیٹ پہ ہوتا ہے اکثر، اس پہ 2-3 پہ کیا تھا، اور ان سے پھر رابطہ کیا ہم نے. تو رابطہ کرنے پہ اس وقت 50% آف لگا ہوا تھا سعودیہ کا. اچھا جی. ایئر لائنس کا. تو وہ پھر ہم نے ان سے کیا تو انہوں نے 235 کا پیکیج دیا ہمیں. تو باقی 250 کا، کوئی 270 کا، اس طرح کا رہے. ان کا سب سے سستا تھا. ہاں جی. تو اس میں پھر ہم نے ایگری کر لیا. پھر ان کو ستمبر تک پیمنٹ کر دی ہم نے ساری. لوگ تو نہیں ساری کرتے، ہم نے ساری کر دی. سپٹمبر گزشتہ 25 سپٹمبر 2025 تک پوری پیمنٹ کر دی. ہاں جی. اکتوبر 2025 میں آپ نے جانا تھا. ہاں 18 اکتوبر کو. ٹھیک ہے. پھر خیر ڈیٹوں پہ ڈیٹ، اب یہ مہینہ دے دیے، 10 دن دے دیے، ابھی ویزا آیا، ابھی گیا، ابھی یہ ہوا، ابھی وہ ہوا. اس طرح کرتے کرتے نا کافی ٹائم انہوں نے. آپ خود مل رہی تھیں گیٹ وے ٹریولز والوں سے؟ ہاں جی، اکثر ہم جاتے تھے. یہ میرے بچے بھی، میں بھی، ہم سے، کیونکہ ہم نے ویزے جو ان سے لینے تھے. جب آپ وہاں پر جاتے تھے تو آپ کو وہاں کوئی مشکوک ایکٹیویٹی تو نہیں لگی کبھی؟ وہ ایسے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں. ایک تو اسامہ تھا جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا، اور دوسرا فہد یہ بیٹھا ہوتا تھا کینیڈا کا ویزا لگا کے. وہ کینیڈا کے ویزے لوگوں کو دیتا 35-40 لاکھ میں. اس میں بھی فراڈ اس نے کیا. ایک اور عمار تھا، وہ بھی ہمیشہ یہی ہمیں ڈیل کرتے تھے، اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. اچھا. تو پھر لاسٹ میں جنوری میں کہنے مجھے جنوری کا مہینہ دے دیں آپ کو، فیبرری میں. جنوری 2026 کا مہینہ دے دیں، فروری 2026 میں آپ عمرے پہ ہوں. ہاں جی. ہم نے کہا چلو رمضان ہے اور اللہ شاید مہربانی کر ہی دے. آپ تو اور خوش ہو گئے، شاید برکت ہی آ رہی ہے. ہاں جی، بالکل. روزوں میں موقع ملے گا، پہلے نہیں مل سکا. ہاں جی. پھر انہوں نے پہلے چیٹ ہوتی تھی ہماری ان کے ساتھ، سب کے ساتھ، تینوں کے ساتھ. تو پھر وہ بند ہوگی. انہوں نے ہمارے فون نا بلاک کر دیے، بند کر دی، بات نہ ہوتی تھی. پھر جب میں نے کہا اب کیا کریں، پھر مجھے آیا کہ پتہ ایک اپلیکیشن دے تھانہ گلبرگ میں. تو وہاں گئی تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، FIA کا. میں نے گلبرگ والوں نے؟ ہاں جی. ہم پھر FIA میں گئے. اب تک آپ 25 لاکھ دے چکی ہیں؟ ہاں تو وہ تو دے تھی. یہ تو فیبرری 2026 کی بات ہے. تب میں تھانہ ادھر گلبرگ گئی اپلیکیشن لے کے. تو انہوں نے اپلیکیشن نہ لی کہ وہاں چلے جائیں FIA میں. پھر FIA میں گئی تو ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کرائی. انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا. 10 دن بعد گئے تو سیٹرڈے تھا. تو سیٹرڈے میں ان کو چھٹی ہوتی ہے وفاق والوں کو. پھر وہ ہمارا چکر پڑا، ہم واپس آ گئے. پھر عید آ گئی. پھر عید میں ہم کچھ دن گزارے، پھر چلے گئے وہاں پہ. تو ادھر اپلیکیشن ڈھونڈی، انہوں نے نکرے لگا دی تھی. وہ ایک سائٹ پہ کر دی تھی انہوں نے. کوئی ڈائری نمبر وغیرہ نہیں لگا؟ ڈائری نمبر میرے تھا، اسی سے کیا نا، ٹرائی کیا. تو پھر ایک لڑکا جو شاید وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوگا، اس نے کہا ماں جی آپ کی اپلیکیشن اس بیج میں ڈال دی ہے جو آفیسر ٹرانسفر کر گیا. وہ جب آئے گا کوئی آفیسر، ہاں پھر آپ کو موومنٹ ہوگی. پھر کہتا ہے میں نکال کے اپلیکیشن تو مجھے دے دی اور لے کے ساتھ خود ہی چلا گیا اور نمبر لگوایا. اور نیچے ایک سفیان تھا، وہ اس کا نام ASI، تو اس کے پاس بھیج دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اپلیکیشن ٹھیک ہے، کل پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں ایفیڈیوٹ 2 لوگوں کے لیے ہیں. کل ہم دوسرے دن گئے تو وہ ہمیں اندر ہی نہ بلائے، کیونکہ ہم نے فہد کا نمبر، عمار کا نمبر، اسامہ کا نمبر اپلیکیشن میں ڈالے، ان کو دے دیا ہوا تھا. انہیں اوپر ہی ڈال دیے تھے نا میں نے. ہاں آپ کو یہ لگا کہ اس کا رابطہ ہو گیا ادھر. ہاں پھر اور وہ مینیج ہو گیا مبینہ طور پہ. پھر دوسرے دن جب ہم گئے تو وہ ہمیں اندر ہی نہ بلائے. جب اندر بلایا تو اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے ہاں، وہ کہتا ہے یہ اپلیکیشن نہیں ٹھیک. FIA والا سفیان ASI کہتا ہے اپلیکیشن ٹھیک، یہ 2 لوگ علیحدہ علیحدہ دیں، یہ لوگ وہ کدھر ہیں، یہ کدھر ہیں. تو مجھے پتہ چلا نا آپ نے کسی ایک سے بھی پیسے لیے ہیں تو میں آپ کو نا اندر کر دوں گا، آپ کی عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا. اتنا ڈرایا. اپلیکیشن دوبارہ لکھ کے لائیں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کرتا رہا. پھر خیر یعنی جو لٹے ہیں، جو ان کو ان کا محافظ ان کو ہی کہہ رہا ہے کہ میں اندر کر دیں گا. ہاں جی. تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے.
پھر ایک اسٹیٹمنٹ بنائی اور مجھے کہا سائن کر دے, خود ہی پڑھنے نہ دی. وہ سائن میں نے کر دی. آپ نے نہیں پڑھی کیا؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. وہ اس نے لے لی میرے سے. یہ 2 بچے, یہ بچہ بھی وہ بھی دونوں میرے ساتھ تھے نا, یہ گواہ ہیں اس بات کے. پھر ہم گھر آ گئے. آپ نے پڑھے بغیر سائن کیوں کیا؟ ہاں بس ایسے ہی غلطی. ویسے تو میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں تو بس غلطی ہوگی نا. پھر اس نے کیا تھا اس نے کلوز ہی کی ہوگی نا, یہ اپلیکیشن کلوز کر کے. یہ بھی نہیں پتا آپ کو؟ نہیں, وہ اس نے کہا دوسری لکھ کے لائیں, اپلیکیشن دوسری لکھ کے, دونوں علیحدہ علیحدہ لکھ کے آئے. پھر ہم گھر آ گئے. اسی میں سے پہلے میں نے 7 کلب میں اپلیکیشن دی, شکایت سیل میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے. تو وہ میری اپلیکیشن انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا, وہ موو کر گئی. وہ موو تھانہ گلبرگ میں آ گئی. انہوں نے سخت اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں پہ پرچہ کاٹیں. تھانہ گلبرگ نے تو پہلے آپ کو کہا تھا ہمارا کام ہی نہیں ہے. پھر یہ ادھر سے گیا نا, تو انہوں نے مجھے کال کی, ریڈر نے. ریڈر کہتا ہے کہ آپ آ جائیں, تو آپ کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں چلی گئی وہاں, دیکھی ویٹ کیا, اے ایس پی سے ملی. اے ایس پی نے خیر ٹھیک پوچھا مجھے, وہ بتایا میں نے. تو پھر سب پروسیس ہوتا رہا. ایک طالب تھا ان کا اے ایس آئی, اس کے حوالے کر دیا. وہ کم بخت پیسے کھا کے مجھے چکر لگائے, آ جاؤ جا جاؤ, بس چکر لگا کے میں تو پاگل ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اے ایس پی نے اسامہ جو ہے وہ حاضر. یہ رب کے مہمانوں کی آپ کو آپ بیتی سنا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیں کہ یہ رب کے مہمان جو ہیں, جو رب کے مہمان بننے کے خواہش مند ہیں, ان کے ساتھ آپ کی نظام میں ہوتا کیا ہوندہ ہے نا کہ کسی دے پرانے نو کوئی بندہ ہاتھ لا دے نا, کہندہ بھائی میں تباہی پھیر دوں گا. یہ اللہ کے مہمان. اچھا جی, اے ایس پی نے کہا کہ کیونکہ پرچہ تو پیچھے سے لکھا آیا تھا کہ ان پہ پرچہ کاٹیں, تو اس لیے انہوں نے پرچہ کاٹا. ورنہ مجھے کون پوچھتا تھا نا, میں پیسہ پرچے کا بنا کچھ نہیں پر کچھ 406 کا پرچہ کیا. پرچہ تو ٹھیک کیا انہوں نے. پھر آئیو جو ہے کم وقت, وہ ہمارے ہاتھ نہ آئے. کہتا میں ان کو کروں گا اشتہاری نہ کرے. مہینہ ہو گیا, ہم اس کے پیچھے لگے رہے. مہینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا بندہ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, تو اس پہ میں فیملی ٹری نکلواؤں گا تو پیسے لگیں گے. تو کہتا 5000 دے دیں. میں نے اسی کو میں نے کہا بھائی کرو, تم ان کو پیو کرو چاہے میری جان چھڑاؤ. اشتہاری کر دیا. اب وہ کہتا میں انہیں پکڑوں گا نہیں. میں فیصل کامران کے بھی گئی, وہاں بھی اس نے کہا کہ اس نے اپنے ایس ایچ او کے پاس بھیجا, اور بیٹھا ہوا ہے آپریشنز والوں. ہاں جی. پھر اس نے پہلے ہمیں ڈیل کیا, 3 دن کا ٹائم منگا. کہتا فہد آپ کو چاہیے. میں نے کہا جی. تو پھر کیونکہ وہ کمپنی ہولڈر ہے فہد, کمپنی اکاؤنٹ ہولڈر ہے, سارے پیسے تو اسی کو. اگر اسامہ پیسے لیتا بھی ہے تو وہ اکاؤنٹنٹ ہے, تو وہ پیسے کس کو دیتا ہے؟ فہد کو ہی دیتا ہے نا. جیسے ہم نے کوئی نوکر رکھا ہے تو ہم نے وہ شام کو ساری انکم ہم ہی دے گا نا, خود تو نہیں کر لے جائے گا. پھر اس نے پیو کیا, پیو 2 دن بعد پیو. اب وہ کہتا میں پکڑنے نہیں جاؤں گا. فیصل کامران کے گئی, اس کے بھی ابھی کوئی رزلٹ نہیں. انہوں نے کچھ ان کی طرف سے رزلٹ کوئی نہیں ملا. اور اب میں ڈی آئی جی کے ایک دن گئی تھی, وہ چھٹی پہ ہیں, تو اب پھر ڈی آئی جی کے آپ جسٹ امیجن کریں کہ وہ تمام افسران, وہ تمام ذمہ داران, وہ ایف آئی اے کے ہوں, وہ پولیس کے ہوں, جو جب بات کرتے ہیں تو اتنا گلا پھاڑ کے کہتے ہیں گڑ کے رکھا ہے. در حقیقت ایک سائل کو کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ سائل وہ نہیں ہیں جو 302 کے نعوذ باللہ ملزمان ہوں یا مدعی ہوں. یہ وہ ہیں جو اللہ کے مہمان تھے. یار کوئی اس گل دی شرم رکھ لیا کرو, کوئی لاج رکھ لیا کرو. ابھی سنا میں نے پیکنگز شیکنگز ہوئی تھی, تیاری پوری تھی. آپ اماں جی کی بیٹی ہیں؟ جی بھتیجی ہوں, مگر بیٹیوں کی طرح پالا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہاں پر کیا بنا, کھلا بیٹھے پلا بیٹھے اپنی ساری آمدن جو آپ لوگوں نے عمرے کے لیے اکٹھی کی تھی؟ جی ساری سیونگز دے دی. کب پتا چلا کہ لٹ گئے؟ جنوری میں 2026 کو. اس سے پہلے وہ ڈیٹے دیتے رہے, کالز وائس میسج چلتے رہے. احرام سے احرام خرید لیے ہوئے تھے؟ جی حرام سب کچھ, بیگ بھی پیک, سب کچھ پیک. وہ ہمارے پاس پچھلے پروگرام میں ایک فیملی آئی, وہ بھی بیچارے اسی طرح متاثرین تھے, عمرہ پہ ہی جانا چاہتے تھے, انہیں لوٹ لیا گیا. میں نے ان سے پوچھا, یہ سوال کیا کہ آپ نے احرام وغیرہ خرید لیے؟
تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عمران بھائی ہم نے تو واپس آ کے جو جائے نمازیں اور کھجوریں لوگوں کو تحفے میں دینی تھی ہم نے تو وہ بھی خرید لی ہوئے تھے اور وہ بھی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہیں. اب ہم عمرے پہ ہی نہیں گئے تو ہم کسی کو تحفہ کیا دیں؟ ہاں وہ بیگ کھولنے کو نہیں دل چاہتا میں. اب بایا جو ابھی تک ایسے ہی پڑا ہوا, میں نے کب جاؤں گی تو عمرے پہ یہی بایا پہن کے جاؤں گی. کیا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ شاید آپ کو کوئی آپ کی بات ہی سن لے کوئی طاقتور شخص جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف مہیا کریں. بس سارے ہی پیسے مانگ رہے ہیں, سب بھی پیسے مانگ رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں پیسے دو, سب پیسے مانگ رہے ہیں. ہم کس پیسے دے ہی نہیں سکتے, ہم نے ساری سیونگز لگا دی ان کی. یہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے اپنے سارے پیسے لگا دی. وہ ماں جی اسکول ٹیچر تھیں جی, اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ جو ہے وہ بھی عمرے کے کھاتے میں لگا دیا. آپ امیجن کریں نا کہ وہ ایک جھلک ہے, شاید پتہ نہیں اس کا تاثر عام آدمی کے دل پر کیسا گرتا ہوگا. صرف ایک اس جھلک کو دیکھنے کے لیے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, آپ نے اس مقام پر جس وقت پیشانی ٹیکنی ہے, آپ نے بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ نے کہنا ہے شکر الحمدللہ, جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملنا, یہ تمام لوگ ان خواہشات اور جذبات کے متلاشی تھے. ان کے لٹ جانے کی وجہ بھی یہی تھی. اور اگر یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے تو شاید یہ پیسہ ان کے پاس ہوتا. قصور اس خواہش کا نہیں ہے, قصور اس نظام کا ہے جو ظالم کو آزادانہ لوٹنے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب آپ مین آف دا ہاؤس ہیں جی, گھر کے مرد ہیں, گھر کے بڑے ہیں جی, تو آپ بھی گئے تھے, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی نوسر باز ہیں؟ نہیں سر, بالکل اندازہ نہیں ہوا. وہ ان لوگوں نے ہمیں ٹریٹ ہی ایسے کیا کہ میں ایسے ہی تھا کہ آج کل میں ہو جائے گا. انہوں نے آپ کو وہ میری سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھا جس کو بندہ بڑے خیال سے سنبھال کے رکھتا ہے. جی جی بالکل. انہوں نے تو میں ایسے کیا کہ جیسے ہم ایک ہفتے میں ہم جا رہے ہیں, تیاری کرو. بس اسی میں ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے ساری تیاری کر لی, سب کچھ کر لیا. ارجنٹ میں پاسپورٹ وغیرہ سب ارجنٹ بنوائے, سامان تک نارمل بھی نہیں, ارجنٹ بنواؤ بھائی جی, اے دستی آیا ویزا. جی. اچھا, اب جب گھر جاتے ہیں تو یہ پوچھتے نہیں ہیں یہ سارے خواتین اور بچے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے تو پریشان ہو جاتے ہیں بس. اچھا, بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہم لوگوں کے لیے جو کسی ٹائم ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہی نہیں تھی, یقین مانے ابھی وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں کہ ذہنی اذیت ہوتی ہے گھر میں جا کے. وہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میں تو گھر ہی نہیں جاتا, میں باہر ڈیرے بیٹھا رہتا ہوں. گھر جاتے ہیں جب گھر والے جاتے ہی پوچھتے ہیں کہ جی کی بنے. جی, وہ تو ہم نے خود دوڑ یعنی کہ گاڑی پہ بھاگ دوڑ کر کے, اسامہ جو ہے میں ہم نہیں کہتے کہ, لیکن اسامہ جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے, وہ تھانے میں بھی حاضر ہوا ہے. اسامہ تو ملازم ہے نا, لیکن وہ ملازم ہے. ہاں تو وہ کیا ابھی مین فہد ہے, فہد کے بارے میں تو وہ جو آئی ہوا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اسے گرفتار نہیں کروں گا. میری سسٹر کے پاس اس کا میسج بھی. کیوں؟ بس وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو, فہد کو میں نہیں گرفتار کروں گا. حالانکہ وہ اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, واٹس ایپ پہ ان کے آپس میں چیٹنگ چل رہی ہے. اچھا, یہ وہ حربے ہوتے ہیں جو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یا ان کے ملازمین کی جانب سے, یہ زیادہ بیٹر ورڈ ہوگا, ان کے ملازمین کی جانب سے اپنائے جاتے ہیں تاکہ جو سائل ہے نا وہ تھک کر کہے کہ جو گیا وہ گیا, جو بچا وہ بھی نہ جاتا رہے. وہ نہ ہے کہ وہ 25 لاکھ کڈاندے اور 10 لا کے بہ رہی ہے. سو یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی پھر گھر بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ اگلے جان ہی لواں گے. اور ان لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ساڑی موجہ لگ گئی ہیں. پاؤ 12 مل رہے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمرے کے خواہش مند لیکن مافیاز کے متاثرین کا تانتا بندھا ہوا ہے. ایک کے بعد ایک انڈیویجول, ایک کے بعد ایک گروپ, ایک کے بعد ایک کمپنی کے متاثرہ لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ لمبی تان کر سو رہے ہیں. کہاں سے لاؤں میں اقبال جو ان کو جگائے, ہوش دلائے اور ان کو اس خواب غفلت سے نکال کر واپس لے کر آئے. یہ آٹسٹک بچہ ہے میرے سامنے جو بیٹھا ہے,
यतीम भी है, वालिदा इसकी जा चुकी, इसको इसकी फैमिली ने संभाला पाला, इसके ननियाल ने. बट द सिचुएशन इज कि इस प्यारे से मासूम से बच्चे की ख्वाहिश थी उम्रे पर जाने की. फैमिली के पास जो जमा पूंजी थी उन्होंने सारी फैमिली को इकट्ठे लेकर जाने का फैसला किया और वो कलेक्ट करके पूल इन करके इन्होंने पैसे माफियाज के हत्थे फंसा बैठे. 25 लाख रुपए फंसाया है. नाउ द सिचुएशन इज कि वो मुझे बच्चे की दादी या खाला, बच्चे की खाला कहती हैं कि ये मुझसे पूछता है कि मक्का कब जाएंगे. ऑटिस्टिक बच्चा, अल्लाह ताला इसको अपनी पनाह में रखे. तो साथ खुद ही जवाब देता है कि जब हमारे पैसे वापस आएंगे. सो आई डोंट नो मुझे क्या कहना है. मरीम नवाज साहिबा भी सुन रही हैं, मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं, पीएम साहब भी सुन रहे हैं, और सरकारी मुलाजमीन तो जाहिर है अगर उनके कान सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, तो वो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे. मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये बच्चा कब उम्रे पर जाएगा. आपके पास है किसी के पास? और अगर नहीं है तो थोड़ा सा कानून को हरकत में लाकर देखें. मैं लिख कर दे सकता हूं, जरूरत हो तो अंगूठा भी लगवा लीजिएगा कि आपकी थोड़ी सी एफर्ट जो है वो इस पूरे खानदान या इस जैसे बेतहाशा लोगों को जो मुतासरीन है उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है और उनको उम्रे की सादत जो है उनकी तकमील हो सकती है. और अगर नहीं करेंगे तो यू आर पार्ट ऑफ क्राइम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप भी उम्रा की ख्वाहिश रखते थे? हाँ जी. और क्यों फंस गए, क्या हुआ, कैसे हुआ? फेसबुक पे ऐड. ये बच्चा आपका क्या लगता है? ये मेरा कजन है, ये छोटी फूफो का बेटा है. अच्छा जी, अब बात करें. फेसबुक पे ऐड देखा तो पैकेज का उन्होंने पूछा कितने परसेंट है. मैंने बताया कि हम इतने परसेंट हैं और हम जाना चाह रहे हैं. आपने कॉल की थी? मैसेज पे ये बात ठीक है कि इतने परसेंट है और हम जाना चाह रहे हैं. उन्होंने हमें 235 का पैकेज दिया. 2,35,000 पर पर्सन. ठीक है. और चाइल्ड 199 लाख, यानी 2 लाख रुपया जो है जी बच्चे का. हाँ जी. तो मैंने और भी 2-3 लोगों से बातचीत जारी थी. पैकेज मुझे मुनासिब लगा. उन्होंने कहा आप विजिट कर लें ऑफिस को. मैं और मेरी वालदा और मेरी बड़ी बहन, अच्छा, वो गए. आप तीनों खातीन जो है? हाँ जी, तीनों खातीन चले गए विजिट करने गए. वहाँ पे उन्होंने जो फहद नामी शख्स है उन्होंने कहा आपने कब जाना है. हमने कहा जैसे जितना भी जल्दी हो सके. उन्होंने कहा 18 अक्टूबर को चले जाएंगे आप. मैं कहा हम 18 अक्टूबर को चले जाएंगे. ठीक है. वो कहते हम आपकी 18 अक्टूबर की दे देंगे, टिकटें आपको दे देंगे. मैंने कहा मुझे आपने पहले बताना है क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में बताना है, वहाँ से मुझे छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा. तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको हफ्ते पहले बता देंगे टिकट इशू होने से पहले, तो आप अपनी छुट्टी अप्लाई कर लीजिएगा. ये कितने दिन का टूर था? 21 डेज का. 21 दिन का जी. तैयारी अब मुकम्मल थी? हाँ जी. खुश थे? हाँ जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे. सबको बता दिया. छुट्टी ले ली थी? छुट्टी अप्लाई करती थी. तो इवेंचुअली ऑल ऑफ द सडन पता चला कि इवेंचुअली उन्होंने कहा कि ग्रुप का जो होता है शिरका जो सिस्टम है वो ग्रुप में लॉक लग गया. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई. मैंने कहा वो क्या होता है कि एक ग्रुप जाएगा वहाँ पे जो हाजी वापस आएंगे फिर नेक्स्ट वीज़े डलेंगे. अच्छा. तो अभी वीज़े नहीं डल रहे. तो थोड़ा सा इशू आ रहा है सऊदी हुकूमत की तरफ से. मैंने कहा ठीक है फिर कब तक देंगे आप हमें? उन्होंने कहा जैसे ही हमारे हाजी आते हैं हम आपके वीज़े डलवा देंगे. यानी उन्होंने आपको बताया कि ग्रुप गया हुआ है, जी. उस ग्रुप के आने के बाद ये आपका ग्रुप जाएगा. जी. ठीक हो गया जी, आप उस पर मुतमईन हो? हाँ जी. ठीक है. मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वैसे भी 18 अक्टूबर को जाना है. अभी टाइम है तो कोई बात नहीं, वीज़े तो आ ही जाएंगे. उस जान मैं उनसे पूछती रही आपका ग्रुप कब आएगा, कब आपने वीज़े देने हैं. ये कम्युनिकेशन कौन कर रहा था? मैं. आपके साथ कौन कर रहा था? फहद था? फहद भी और उसामा दोनों. ठीक है. उन्होंने ऑफिस भी विजिट करती थी, कभी बहन के साथ कभी भाई के साथ. कैश हमने दिया था उनको. कोई पैसे अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं? अकाउंट ट्रांजैक्शन थी और कुछ कैश था. कितनी अकाउंट ट्रांजैक्शन? अकाउंट ट्रांजैक्शन थी 2 लाख
70,000 2,50,000 की थी. اور کیش کتنا تھا؟ कैश बाकी सारा कैश ہی تھا ہمارا. 25 लाख में? हाँ जी. उसमें मेरी कुछ शादी के पैसे थे, कुछ जेवर मैंने बेचा था, कुछ बड़ी बहन का जेवर बेचा. इस बच्चे की फ्यूचर के लिए हमने 5 लाख फिक्स करवाया था, वो हमने निकलवा लिया कि आगे इसकी स्टडीज़ होनी है. 10 साल तक नेशनल सेविंग की जो है प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो इसकी स्टडी में इजी हो जाएगा. इस तरह करके पैसे हमने जमा किए थे. क्योंकि ये पैसे अपने हाथ से दे के आई थी तो दुख है. कहीं पर कोई अंदाजा नहीं हुआ कि हम कहीं फंस जाएंगे, कोई सिचुएशन, या प्रोफेशनल हर चीज हो रही थी? इन्होंने ट्रीट ही ऐसा किया है. वो जो फादर था उन्होंने मुझे कहा आप मेरी बहन है, आप बेफिक्र हो जाए. तो कभी ऐसा लगा नहीं. लेकिन अब ये है कि मेरी वजह से, क्योंकि कैश मैंने अपने हाथ से दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से सारे स्टक हो गए. मैं प्रोफेशन क्या करती हूँ? मैं फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर हूँ. एक निजी बैंक के कॉन्टैक्ट सेंटर में एज अ कस्टमर केयर काम करती हूँ. कस्टमर केयर में आप फ्रॉड्स के हवाले से लोगों को गाइड कर रहे थे कि आपने कैसे बचना है, क्या नहीं करना और क्या करना है, और आप खुद एक स्कैम का हिस्सा बन गए. ऐसी है. यानी फ्रॉड अक्ल शऊर को, अगर फ्रॉड करने वाला जो है पूरा कारीगर है तो वो बाला ताक रख देते. हाँ जी, ऐसी है. अभी क्या उम्मीद है, क्या नजर आ रहा है? आप जाहिर है मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी गई हैं. उम्मीद की किरण एजेंसीज की जानिब से लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद है या तारीकी नजर आ रही है? सीएम कंप्लेंट सेंटर से जो हमारी कंप्लेंट चली है, सीएम कंप्लेंट सेल से, ठीक जी, वो तो उन्होंने तो अपने एंड से काम किया, लेकिन आगे जो है उन्होंने काम नहीं किया. सीएम कंप्लेंट सेल ने जो कंप्लेंट्स इनिशिएट आपकी करवाई थी वो मुतल्लिका दफातर तक पहुंची, उसी पर कार्रवाई हुई जी, लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची. अदारों ने ही वो काम नहीं किया. उन्होंने अपने एंड से कंप्लेंट भिजवाई, लेकिन अदारों ने समझ लिया कि कोई बात नहीं, चलने देते. हाँ जी, पुलिस की बात करें. अभी अम्मा जी बता रही हैं कि रिश्वत के मुतालबे भी हुए. उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की नोटिस भेजा. किसने? आईओ ने. अच्छा. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, खालिद नाम है उनका. उन्होंने कहा आप आज नहीं आती तो हम एक तरफा फैसला कर देंगे. एक तरफा फैसला कर देंगे? हाय, अच्छा, दूसरी पार्टी आ रही थी? हाँ जी, अच्छा, उनको भी बुलाया था. मैंने अपने मैनेजर के पास गई. मैं कहा मुझे आप देखें मेरे पास आया है, और अगर मैं नहीं गई तो हमारा एक तरफा फैसला कर देंगे, और मेरी एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है. उन्होंने मेरे मैनेजर ने मुझे कहा ये कौन सा थाना है जो 2 घंटे पहले आपको इतला दे रहा है. बहुत थैंकलेस जॉब होती है कस्टमर केयर की. आप बैंक के प्रोसेसेस बताने के साथ साथ कस्टमर आपको समझ नहीं रहा होता. और फिर मैं इस तरह उधर से, उन्होंने मुझे एंड टाइम पे इजाज़त दी. मैं वहाँ से भागी, ऑफिस से, जौहर टाउन मेरा ऑफिस है, वहाँ से भागी. और इधर जब यहाँ पर पहुँचे तो इधर क्या हालात थे? इधर उन्होंने हमें बिठा के रखा पहले तो 1.5 घंटा. मेरी वालदा पहले से बैठी हुई थी उधर थाने में. उनकी एज नहीं है, मुझे ये होता है वो जाती है, उनकी एज नहीं है. दुख आपको होता पता है कि आपकी जो सीएम है वो खातून है? जी. पंजाब के तख्त पर पहली दफा कोई खातून सीएम बैठी, और हमारे वोट से बैठी. एंड शी यूज्ड टू से कि खातीन उनकी रेड लाइन है. और मैं भी देख रहा हूँ कि खातीन उम्र के चक्कर में लुटती जा रही हैं. और मैंने उधर जाके उन्हें बोला, मैंने कहा आप पीओ क्यों नहीं कर रहे? वो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने, उसमें पैसे लगते हैं. हाय हाय हाय, रिश्वत. हाँ जी, मैंने अपने बैग से पैसे निकाले, उनके टेबल पे रखे. जी, उनके टेबल पे रखे. मैं कहा कल पीओ हो जाने चाहिए. कल हो जाएंगे. कल शाम तक वो पीओ थे. हो गए पैसों के बसा. जी, पैसों ने पीओ करवाए. जी, इश्तेहारी जो होता है. जी, और अगर पैसे ना दिए जाते तो इश्तेहारी नहीं होने थे. फिर उसके बाद वो खाना पूरी अपनी करते रहे. अच्छा, वो कहते हैं ना कि पुलिस का मामला बदकिस्मती से ऐसा है कि लाद दे लद्दा दे, लादने वाला साथ दे. पंजाबी में कहते हैं जिना गुड़ पाओगे ना मिठा.
تو وہ بتاتی ہیں کہ پی او کروانے کے لیے یعنی ملزمان کو اشتہاری کروانے کے لیے بھی پیسے بھرنے پڑے. اب آگے کہانی نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ گڑ چاہیے. اچھا جی. اس کے بعد پھر وہ کھانا پوری کرتے رہے, کبھی کسی کو کال, کبھی کسی کو کال, کبھی کسی کو کال. اسی اسنا میں ان سے ایک وائس میسج فہد نامی شخص کا انہوں نے چلا دیا. کیا مطلب؟ وہ کسی کو کال کر رہے تھے. اچھا, وہ آپ کے بیٹھے ہی چل پڑا؟ ہاں جی, اور لیکن شاید غلطی سے انہوں نے وائس میسج اس کا چلا دیا. اچھا جی. وہ کیا یا پھر جان بوجھ کے چلایا, آئی ڈونٹ نو, یا پھر اللہ نے ہمیں دکھانا تھا. اس میں فہد اس کو بول رہا تھا کو میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اب ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ جو 25 لاکھ آپ کا کھایا ہے اس میں سے اگر 2 لاکھ یا 3 لاکھ وہ ادھر لگا بھی دیتا ہے. ہاں جی. تو وہ تو بظاہر فائدے میں. ہاں جی, ایسے ہی ہے. اور وہ سسٹم کو اتنا کو سلو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ 2-1 سال نکال لیتا ہے. تو آپ لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں گے, آپ لوگ گھر بیٹھ جائیں. 1 سال تو ہو گیا ہوا ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا جی, 1 سال سپٹمبر میں ہو جائے گا. تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے. جی, ایگزاسٹ ہونے شروع ہو گئے ہم. آپ کا جاب جو ہے آپ کی وہ سفر کرے گی, ہو رہی ہے. ان کا کام سفر کرے گا. ان کی عمر ساتھ نہیں دے رہی, وہ بچے چھوٹے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ایونچولی مافیاز which are being protected by the black sheeps and institutions جی, وہ ایکسل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی عمرے پر جانا چاہتی ہیں؟ جی جی. اور نہیں جا پا رہی ہیں؟ پوری تیاری کرنے کے بعد بھی نہیں جا سکے. آپ کے گھر سے کتنے لوگ جا رہے تھے؟ ہمارے گھر سے 3 تھے, ہم دونوں بہن بھائی تھے اور ہماری والدہ تھیں. آپ دونوں بہن بھائی اور والدہ؟ جی جی. اور کوئی بھی نہیں جا پایا؟ نہیں نہیں. فیملی میں سب کو بتا رکھا تھا کہ عمرے کی تیاری کی ہے؟ نہیں, ہم نے کچھ ہی لوگوں کو جو بہت قریبی تھے صرف انہی کو بتایا, تاکہ یہ ہوتا کہ نظر لگ جاتی ہے. ابھی نہیں بتاتے, ایک دم سے سب کو سرپرائز ملے گا کہ ہم عمرے پہ گئے تھے, اور خوشی سے بس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں فوری طور پہ کہ بس جلدی جلدی سے جانا ہے. کیا کر لی, کیا کیا رہتی تھی؟ تقریباً ساری تیاری ہو گئی تھی. اس کے لحاظ سے وہ احرام لے لیے, اس کے لحاظ سے تیاریاں پوری ادھر جانے کے لحاظ سے جو ہو سکتی تھی, کپڑے کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں یا چیزوں کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں, وہ سب کر لیں. لیکن بس آگے سے صرف بہانے ہی سننے کو ملتے رہے, ہیلے بہانے. ابھی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے, کسی ذمہ دار سے؟ میرا تو صرف یہ ہوگا کہ اگر اس طرح کے لوگ جو چل رہے ہیں جب تک ان کو نہیں سزا مل سکتی تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آگے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ اور فراڈ یا دھوکے کرتے رہیں گے, کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈوبتے رہیں گے پیسے, کتنے لوگوں کو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ کس مصیبت سے کما رہے ہیں, کتنے مصیبتوں کے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں پیسے. کبھی وہ اللہ کی طرح کے گھر جانے کے لیے کر رہے ہیں, کبھی وہ کسی جاب کے لیے دھکے کھانے کے لیے کر رہے ہیں باہر کے ملکوں کے لیے. میں تو صرف یہ گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس چیزوں پہ فوکس کیا جائے اور ان پہ سخت ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیز نہ کسی کے ساتھ ہو. ماں جی مریم صاحبہ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, آپ کر سکتی ہیں بات. مریم نواز صاحبہ کا آپ نام بار بار لے رہی ہیں, حکم کریں, آپ بات کریں. میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ اس آپ تھوڑی تھی یہ ماں جی, سی ایم تھوڑی تھی یہ جو گل کر سکتے ہو, کھل کے کرو, کی گل کرنا چاہتے ہو؟ فہد کو پکڑا جائے اور لوگوں کے پیسے, جتنے لوگوں کو بیچاروں جن لوگوں نے عمرے میں جانا تو اس کو واپس دلوائے جائے, پیمنٹ واپس کروائی جائے. ریکویسٹ کر سکتی ہوں. مریم نواز صاحبہ کو وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں سی ایم پنجاب صاحبہ کو, جی ایک بڑی ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے, اور میں آئی بلیو کہ شی از لائک اے ڈاٹر ٹو ہر. ماما دیاں سانیاں ہوندیاں نے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے عمرہ کا فراڈ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور ان عمرہ زائرین کو ان کی اس سنت عبادت کی تکمیل کے لیے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی اس خطرے سے بچایا جائے. وی کین ورک ایز اے برج. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اگر کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہے, وہ سی ایم آفس ہو, وہ کوئی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہو, تو وی آر دیئر. وی آر دیئر فار یو, وی آر دیئر فار دیم. آپ ہمیں
किसी भी किस्म के ब्रिज करने का किरदार देंगे तो हम हाजिर हैं इन फैमिलीज तक आपको पहुंचाना हो, इन फैमिलीज को आप तक पहुंचाना हो, वी आर देयर। बट रिमेंबर वन थिंग, हमारा वो क्या कहते हैं, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम पूरी बाआवाज़ बुलंद अज़ान दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये नुकसान हुआ है। आपका काम है जालिम का हाथ पकड़ना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जालिम का हाथ पकड़ने की ताकत नहीं दी है। और अगर आप ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने आपको जालिम का हाथ पकड़ने की ताकत नहीं दी, तो अल्लाह करे कि फिर ऐसा ही हो कि आप और जो ये गुमान करता है और उसके पास ताकत है, तो फिर अल्लाह ने वाकई आपको ताकत ना दी हो। आपसे बेहतर लोग फिर आ जाएं जो वाकई ही आम आदमी को, गरीब को, मजलूम की मुआवनत और मददगारी पर यकीन रखते हो। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।